الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج بھی قربانی کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار جو وفات پا گئے ہیں ان کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا جو گوشت ہے یہ خود بھی کھا سکتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے اور فقراء کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے قربانی کی جائے تو اب اس کا گوشت خود بھی استعمال نہیں کر سکتا اور امراء کو بھی نہیں دے سکتا، یہ محض فقراء میں تقسیم ہوگا۔ اور مردہ کی طرف سے قربانی کا ثبوت حدیث سے بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2786 عن خنش قال رأيت علي رضی اللہ تعالی عنہ يضحي بكبشين فقلت له ما هذا۔ حضرت خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھے قربان کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کروں تو میں وہی جانور قربان کر رہا ہوں، تو اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی جانور خریدا پھر دیکھا کہ اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا ہے، اب اگر وہ شخص مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کرے۔ اگر وہ فقیر ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جانور خرید لیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، وہی کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن وہ 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے بعد 1 بکری یا 1 مینڈھے کے بقدر قیمت کو خیرات کر دے، لیکن اگر اس کے پاس وہ جانور موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی کو خیرات کر دے، اور قربانی کے جو کھال ہے بعینی اسی کھال کو خیرات کر دے یا پھر اس کی قیمت خیرات کر دینی چاہیے، اور یہ انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہی قیمت خیرات کر دے، یا اگر وہ قیمت آدمی جو اس نے کھال بیچ کے جو اس کے عوض میں ملی تھی اگر وہ خیرات نہیں کر سکا تو اس کے بدلے میں اگر اور قیمت ادا کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قربانی کی کھال کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کے ڈول بنا لے، مشک بنا لے یا جائے نماز وغیرہ بنا لے تو بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے کھال کے جو عوض ہے پیسے وغیرہ ہیں وہ آدمی مسجد کی مرمت میں نہیں لگا سکتا، اور قربانی کے جانور کا رسی جھول وغیرہ سب خیرات کر دینے چاہیے، لیکن قربانی کے جانور کا کوئی حصہ قصائی کو اس کے عوض میں نہیں دے سکتا، اس کو اپنی طرف سے الگ سے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ اور قربانی کے لیے جو جانور خریدا جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس اچھا خاصا موٹا ہو۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ بہت دبلا پتلا ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا وغیرہ بھی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جس کی یہ صورت نہیں ہے تو ایسے جانور کی پھر قربانی جائز ہے، دبلا پتلا تو ہے لیکن ہڈیوں کے اندر گودا وغیرہ ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو صرف 3 پاؤں پر لنگڑا کر چل سکتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا لیکن رکھتا تو ہے، اس کے سہارے چل نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چوتھا پاؤں وہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے سہارے سے ٹیک کر چلتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے شروع ہی سے کان نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، اگر ہیں لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے دانت شروع ہی سے نہیں تھے یا آدھے سے زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے پھر ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق